کامل ہے، یعنی جو دودھ پلانے والی ہیں وہ اپنے بچوں کو 2 سال پورے دودھ پلائیں گے۔ اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں فرمایا 14 میں کہ وَفِصَالُهُ عَامَيْن، دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ نہیں، اس میں فرمایا عامین 2 سال۔ تو سورہ بقرہ میں بھی فرمایا کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی؟ 2 سال۔ اور یہاں پہ بھی فرمایا سورہ لقمان میں بھی دودھ پلانے کی مدت 2 سال۔ اب تیسری آیت جو اسی سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ کتنی ہے؟ 30 ماہ، یعنی دودھ پلانے کی مدت 30 ماہ ہے۔ 30 میں سے 24 ماہ ہو گئے رضاعت کے، دودھ پلانے کے، تو باقی کتنے بچ گئے؟ باقی ہیں 6 ماہ۔ 6 ماہ تو لہٰذا فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مطابق اللہم صلی علی، جو حمل کی کم مقدار مدت ہے نا وہ 6 ماہ ہے، یعنی خاتون 6 ماہ بعد بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ حمل ٹھہرنے کے بعد خاتون 6 ماہ بعد بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ اور علامہ علی نقی نکن نے اپنی تفسیر فصل الخطاب جلد 7 اور صفحہ نمبر 12 میں فرماتے ہیں کہ یہ بات اولین میں سے ہے، جو پہلے جو گزری ہے 6 ماہ کا حمل کس کا تھا؟ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی ماں کے بطن میں 6 ماہ رہے، اور اس امت میں جو ہستی شکم مادر میں 6 ماہ رہے، اس آیت کے جو مصداق بنے کا وہ ہیں امام حسین علیہ السلام۔ وہ اس لیے بعض روایات میں ملتا ہے کہ یہ آیت مجیدہ امام حسین علیہ السلام کی فضیلت میں۔ اور علامہ علی نقی نکن بڑا عظیم جملہ انہوں نے بیان کیا، خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ فرماتے ہیں ان لوگوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے جو اپنی ناک اور بھووں کو چڑھاتے ہیں کہ مثلا نبی اور آل نبی کو انسان نہیں کہنا چاہیے۔ یہ آیت مجیدہ تو یعنی واضح انسان کہہ رہی ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ اپنی اصلاح کرنی چاہیے، تو کھولنا چاہیے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ نقطہ واضح ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک اور عظیم نقطہ، ایک علماء اہل سنت میں سے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ شیخ محمد مصطفیٰ المراغی المصری۔ ان کی وفات کا سن ہے 1945 میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی ایک تفسیر قرآن ہے جس کا نام ہے تفسیر المراغی، 10 جلدوں میں ہے، یہ طبع بیروت جو لبنان میں ایک ہے وہاں کی طبع اس کی 10 جلدوں میں موجود ہے۔ تو اس میں یہ علامہ مراغی علماء اہل سنت میں سے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اول من استنبط ھذا الحکم علی کرم اللہ وجہہ، اس آیت مجیدہ سے سب سے پہلے جو حکم شرعی کا استنباط کیا، جو حکم شرعی نکالا، یعنی 6 ماہ میں عورت بچہ پیدا کر سکتی ہے، وہ کہتے ہیں اس آیت سے جو پہلا حکم نکالا وہ علی حیدر کرار ہے، علی کرم اللہ وجہہ، وہ علماء اہل سنت میں سے وہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر دلیل کے ساتھ ایک واقعہ نقل کیا، اور وہ واقعہ نقل کیا ہے تاریخ ابن اسحاق، علماء اہل سنت کے مورخ ہیں، اور اس مورخ کی جو وفات کا سن ہے وہ ہے 150 یا 51 ہجری، 150 یا 51 ہجری، یعنی ہمارے ائمہ خدا علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ تو اس لیے یہ قدیمی یعنی سب سے پہلے مصادر تاریخی میں سے علماء اہل سنت، اور اس کو معتبر مانا جاتا ہے قدیمی۔ تو علماء اہل سنت کی کتاب جو تاریخ سیرت ابن اسحاق سے علماء اہل سنت مفسر قرآن نے ایک واقعہ نقل کیا۔ کیا کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عثمان کے زمانے میں ایک شخص نے شادی کی، تو اس کی بیوی کو 6 ماہ بعد اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو وہ شوہر وہ دربار میں آیا اور اس نے حضرت عثمان کے پاس یہ شکایت کی کہ میری بیوی نے 6 ماہ بعد جو ہے بچہ جنا ہے، تو لہٰذا یعنی یہ احتمال دیا کہ میری بیوی پاک دامن نہیں، یہ بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ 6 ماہ بعد بچہ ہو جائے۔ تو اب خلیفہ وقت نے
جو فیصلہ کیا اس فیصلے کے مطابق اس عورت کی سزا مقرر ہوئی کہ اس کو سنسار کیا جائے، کیونکہ یہ بچہ جو ہے، اچھا اس خاتون کو پہلے دربار میں بلایا گیا، جب تصدیق ہوئی کہ واقعاً اس خاتون کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی ہے، تو پھر اب یہ آرڈر جاری ہوا کہ اس کو سنسار کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ بچہ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے بچہ ناجائز ہے، تو اس سے زنا ہوا ہے، جو زنا کی شوہردار ہوئی ہے یہ ہے شوہردار، تو اس کی سزا قرآن کے مطابق کیا ہے؟ سنسار۔ تو لہٰذا اس کو سنسار یعنی زمین میں دفن کر کے پتھراؤ سے اس کو مار دیا جائے۔ اب یہ آرڈر جاری کر دیا، یہ خبر پہنچی وارث قرآن علی ابن ابی طالب کے پاس، اللہم صلی علی محمد۔ مولا علی علیہ السلام تک خبر پہنچی کہ یہ فیصلہ ہوا ہے۔ آپ پہنچے دربار میں، گورنمنٹ کے دربار، آپ نے کہا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے علی کیا ہوا ہے جو آپ مجھے ایسی بات کریں کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا، کیا ہوا ہے؟ فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کی جو آیت مجیدہ ہے، کیا مولا علی اب وارث قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتا رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، عورت کے حمل اور دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ ہے 30 ماہ، جبکہ اللہ نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، اللہ نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے گی کتنا؟ 24 مہینے یعنی 2 سال۔ تو آپ نے فرمایا کہ 30 ماہ ہیں، دوسری آیت میں ہے 2 سال ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ 30 ماہ میں سے 2 سال نکال لیں تو باقی کتنے بچتے ہیں؟ 6 ماہ بچتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں جو حمل کی کم مدت ہے وہ قرآن کے مطابق وہ 6 ماہ ہے۔ تو حضرت عثمان اس بھری محفل میں کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم میں یہ حکم قرآن سے نہیں سمجھ سکا۔ اے علی آپ نے رہنمائی فرمائی، میں یہ حکم قرآن سے نہ سمجھ سکا۔ تو لہٰذا اب حضرت عثمان نے حکم دیا کہ اس عورت کو سنسار نہ کیا جائے۔ اب جب لوگ دوڑے کہ اس عورت کو سنسار نہ کریں، لیکن جب دنیا والے پہنچے وہ فیصلے کے مطابق سنسار ہو چکی تھی۔ تو لہٰذا تاریخ میں یہ حقیقت ہے اور یہ تلخ ایک حقیقت موجود ہے جسے علماء اہل سنت نے نقل کیا۔ تو بہرحال اس آیت مجیدہ میں جو آخری جملہ تھا جو ہماری اصلاح اور ہدایت کا وسیلہ ہے، اس میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یعنی 40 سال کا جو ذکر کیا۔ اب کتنے لوگ ہیں ہم 40 سال کے ہو چکے ہیں؟ ویسے تو انسان کو 40 سال سے پہلے بھی آمادہ رہنا چاہیے، لیکن روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں من عطا علیہ 40 سنہ، جو شخص 40 سال کا ہو جائے فلم یغلب خیرہ شرہ، جو شخص 40 سال کا ہو جائے اور اس کی برائی پر اس کی نیکی غالب نہ ہو، 40 سال کا ہو کہ پھر بھی بے دین ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، پھر بھی روزہ نہیں رکھتا، پھر بھی داڑھی نہیں رکھتا، زنا سے بچتا نہیں ہے، شرابوں سے بچتا نہیں ہے، کائنات کا بدترین بد کردار بنا پھرتا ہے، صرف یہی کہتا ہے مولا بخشوا دیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں جس کی برائی پر اس کی نیکی غالب نہیں ہے، فرماتے ہیں فالجج تحز الی النار، یہ شخص اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار رکھے۔ یہ اتنا شقی اور بدبخت ہے، 40 سال کی اس کی عمر ہو چکی ہے، ابھی بھی یہ حرام کاموں میں ڈوبا ہوا ہے، اپنے کردار کو داغدار کیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کی آیات مجیدہ ہم سب کو پیغام ہدایت دے رہی ہیں۔ پروردگار سے دعا کریم مہربان اللہ صدقہ محمد و اہل بیت علیہم الصلوۃ